بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے پر وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ امام علی علیہ السلام کے سنہرے الفاظ، جو آدمی اپنا راز محفوظ نہیں رکھ سکتا وہ دوسروں کا کوئی راز کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے؟ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ موٹاپے کے لیے نہایت آزمودہ نسخہ۔ اس نسخے سے موٹاپا ایسے دور ہو جاتا ہے جیسے پانی سے پیاس۔ میتھرے کے بیج جو اچار میں ڈالتے ہیں، کلونجی، سبز چائے، چھلکا اسپغول، ہم وزن باریک کر کے آدھی چمچ دوائی دن میں 4 بار پانی کے ہمراہ چند ماہ استعمال کریں۔ موٹاپے کے لیے یہ نسخہ کمال کی چیز ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کے درد، جسمانی درد اور جسمانی کمزوری کے لیے یہ نسخہ بہترین ٹونک ہے۔ بواسیر کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے اور دائمی نزلہ زکام کے لیے تو یہ نسخہ بہت لاجواب ہے۔ 21 دن میں موٹاپا غائب۔ اناب 5 دانے، 5 دانے لونگ، دار چینی 2 بڑے ٹکڑے اور 1 لیمو بڑے سائز کا لیں۔ 2 کپ پانی لیں اور اس میں لیمو کے علاوہ تمام چیزیں ڈالیں اور پکائیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو چھان لیں، منقع کے بیج کھا لیں اور باقی چیزیں پھینک دیں۔ پھر اس پانی میں لیمو نچوڑ کر پی لیں۔ اگر چاہیں تو تھوڑی سی چینی ملا سکتے ہیں۔ یہ 1 دن کی خوراک ہے۔ 21 دن بلا ناغہ استعمال کریں اور ان 21 دنوں میں چاول نہیں کھانے۔ کلونجی اور زیتون کا تیل ہم وزن لے کر مکس کر لیں اور روزانہ صبح نہار منہ 20 قطرے نیم گرم پانی میں ملا کر پئیں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے نہ صرف آپ کا موٹاپا کم ہوگا بلکہ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے بھی نہایت مفید ٹوٹکا ہے۔ سیاہ کیلوں کا خاتمہ۔ ناک پر اچھی سی کولڈ کریم سے مساج کرنے کے بعد ململ کے کپڑے سے کریم اتار لیں۔ اب لیمو کے رس دار چھلکے ناک پر رگڑیں اور کیلوں کو ہاتھ سے دبا کر نکال دیں۔ سر کی خشکی کسی برتن میں اتنا پانی لیں کہ آپ کے بالوں میں لگ جائے۔ اس پانی میں چند قطرے ڈیٹول کے ڈال دیں، پھر اس پانی کو اچھی طرح سر کے بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور 10 منٹ کے بعد سادہ پانی سے سر دھو لیں۔ سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ بالوں کی چمک۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیمو کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ امرود میں موجود وٹامن اے جسم سے گندے مادے نکالتے ہیں اور کیراٹین مہیا کرتے ہیں جو پھیپھڑوں اور داڑھ کے کینسر سے بچاتی ہے۔ دن کے 10 بجے 2 امرود اور دوپہر 4 بجے 2 امرود 5 ہفتوں تک کھائیں۔ پودینہ، تلسی یا میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے کچھ دن میں جھائیاں چلی جاتی ہیں۔ بھوک اچھی طرح نہ لگتی ہو، پیٹ میں ریا بھرا ہوا ہو، قبض رہتا ہو تو ادرک کو تراش کر ریزہ کریں، اوپر سے نمک چھڑک کر 1-2 ماشا کھائیں۔ دار چینی بلڈ پریشر کم رکھنے کے علاوہ معدے میں بیکٹیریا کی افزائش روکتی ہے۔ ہلدی کے فوائد۔ ہلدی دودھ میں ملا کر پینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے، اندرونی زخم کے لیے فائدہ مند ہے۔ گنے کا رس۔ گنے کے رس میں غذائیت کے ساتھ ساتھ طبی فوائد بھی ملتے ہیں۔ گنے میں موجود وٹامن اے، بی اور سی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ گنے کا رس یرقان میں مفید ہے۔ جسمانی اور جنسی طاقت کے لیے کلونجی، سونف اور بڑی الائچی کا قہوہ جسمانی اور جنسی طاقت کو قائم رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جن بچوں کو قبض کی شکایت ہو ان کے لیے نہار منہ آملے کا مربع بہترین علاج ہے۔ ہلدی اور چہرے کے دانے۔ ہلدی کو دودھ میں مکس کر کے گاڑھا سا پیسٹ بنائیں، 15 منٹ روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ چند دن بعد دانے کیل مہاسوں سے نجات پائیں۔ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جلد ہمیشہ جوان اور شاداب دکھائی دے۔ دودھ 1 کھانے کا چمچ، چاول 3 کھانے کے چمچ، شہد 1 کھانے کا چمچ۔ چاولوں کو ابالیں، اس کا پانی الگ کر کے اس میں دودھ اور شہد ملا لیں اور پیسٹ بنا کر چہرے پر لگا لیں۔ 10 منٹ کے بعد چہرے کو چاولوں والے پانی سے دھو لیں جس میں چاول ابالے تھے۔
ہفتے میں ایک بار استعمال کریں، جلد تر و تازہ اور عمر کے لحاظ سے 10 سال کم نظر آئے گی۔ انڈے کا پانی تیار کرنا۔ 2 تازہ انڈوں کی سفیدی کو آدھا سیر صاف پانی میں ملائیں اور ذائقے کے لیے قدرے نمک اور چینی ملائیں۔ جن بچوں یا مریضوں کو کوئی غذا ہضم نہ ہو انہیں یہ پانی دیا جاتا ہے۔ امرود میٹھے کرنے کے لیے۔ امرود میٹھے کرنے کے لیے درخت کے پاس ایک گڑھا کھودیں، گڑ لے کر گڑھے میں ڈالیں اور اسے بند کر دیں۔ اس وقت گڑ ڈالیں جب پھول نہ آئے ہوں، امرود میٹھے نکل آئیں گے۔ آلو کی مٹھاس ختم کرنے کے لیے ٹوٹکا۔ پنجاب میں موسم گرما میں آلو اکثر میٹھے ملتے ہیں اور سالن بذائقہ بنتا ہے۔ اس کے لیے آلو کاٹ کر ان میں خوب نمک، لہسن اور سرکہ لگا کر رکھیں۔ پونے گھنٹے بعد سالن پکائیں، آلو مزیدار ہوں گے۔ آٹے کو خمیر سے بچانے کے لیے ٹوٹکا۔ گوندھے ہوئے آٹے پر ہر طرف گھی کی بہت ہلکی سی تہ چڑھا دیں تو آٹے کا خمیر نہ اٹھے گا، کیونکہ خمیر پیدا کرنے والے جراثیم بیکٹیریا چکنائی کی تہ کی وجہ سے آٹے کے مسامات میں داخل نہیں ہوں گے اور آٹے کا خمیر نہیں اٹھ سکے گا۔ آٹے میں خمیر پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے لسی سے گوندا جائے، جس سے بے حد نرم روٹیاں پکیں گی۔ بہت ہی کارآمد گھریلو ٹوٹکے۔ شیشے کے ٹوٹے ہوئے گلاس کے چھوٹے ٹکڑے اکثر فرش پر رہ جاتے ہیں۔ ان کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے لیے گوندا ہوا آٹا استعمال کریں۔ سرکہ کے 6 قطرے سلاد میں ڈالنے سے سلاد کے پتے زیادہ دیر تک تازہ رہتے ہیں۔ شہد کی مکھی کا کاٹنے کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ ایک پیاز کا ٹکڑا لے کر متاثرہ جگہ پر رگڑیں، اس سے آرام محسوس ہوگا۔ گاجر اور مولی اگر مرجھانے لگے تو انہیں پانی میں ڈبو کر ریفریجریٹر میں رکھ دیں، یہ آپ کو ایسے ملیں گے جیسے تازہ ہوں۔ بادام کے چھلکے آسانی سے اتارنے کے لیے انہیں 15 سے 20 منٹ کے لیے گرم پانی میں رکھ دیں۔ ڈبے کی تہ میں بٹر پیپر رکھ کر بسکٹوں کو رکھیں تو وہ زیادہ دیر تک تازہ رہیں گے۔ سیب کی سطح پر اگر لیموں کے قطرے لگا دیے جائیں تو وہ ایک طویل مدت تک تازہ رہتا ہے اور براؤن نہیں ہوتا۔ لال بیگوں سے جان چھڑانے کے لیے تمام کناروں اور کچن میں بورک پاؤڈر ڈالیں۔ آلو پکاتے ہوئے بعض دفعہ بالکل گھل جاتے ہیں، اس کے لیے آلو پکانے سے پہلے اس کے ٹکڑے کاٹ کر نمک لگا کر 10 منٹ کے لیے رکھ دیں، پھر ان کو دھو کر ہانڈی میں ڈال دیں۔ ہلکے دور کرنے کے لیے ٹوٹکا۔ 1 چائے کا چمچ زیتون کا تیل، 1 ابلا ہوا چقندر، 1 ابلا ہوا کدوکش کیا ہوا آلو، پھٹی ہوئی برف اور 1 چائے کا چمچ شہد ملا لیں اور سیاہ حلقوں پر لگائیں۔ 15 منٹ کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ اگر آپ کی عادت کولڈ ڈرنک پینے کی ہے تو یاد رکھیں کہ آپ ہڈیوں کی بیماری کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تیز، میٹھے، جھاگدار کولا مشروبات پینے سے ہڈیاں بھربھری اور بوسیدہ ہونے لگتی ہیں۔ فٹنس اور کھجور کی روٹی۔ طاقت، فٹنس، صحت مند جسم اور شاندار جوانی کے لیے کھجور کی روٹی ایک بہترین ٹونک ہے۔ کھجور کی روٹی جسم میں بہت زیادہ طاقت پیدا کرتی ہے۔ رنگ برنگی کیپسول، طاقت کی گولیاں، انجیکشن اس روٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بنانے کا طریقہ۔ پکی ہوئی نرم 10 کھجوریں لے کر رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح ان کھجوروں کو اسی پانی میں اچھی طرح ہاتھوں سے مل لیں۔ کھجوروں کے ریشے اس پانی میں حل ہو جائیں، گٹھلیاں نکال دیں، پھر اس پانی میں 1 چٹکی اجوائن ڈالیں اور اب اس پانی سے آٹا گوندھ لیں اور اس کی روٹی پکا کر کھائیں۔ کھجور کا پانی روزانہ تازہ بنا کر استعمال کریں کیونکہ 12 گھنٹوں کے بعد اس میں خمیر پیدا ہو جاتا ہے۔ حکیم لقمان کے بہت خاص ٹوٹکے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکڑی ملا کر لگاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ زیادہ ٹماٹر استعمال کرنے سے لیکوریا جیسی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ جوڑوں کے درد سے نجات چاہتے ہو تو نیم کے پتوں کی مالش کریں۔ جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار بہت مفید ہیں۔ یاد رکھو، جو ضرورت سے زیادہ سوتا ہے اداسی کا باعث بنتی ہے۔ کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی تقریباً 30 منٹ پہلے پی لو، آپ کا ہاضمہ بہترین ہوگا۔ مہینے میں 1 مرتبہ مچھلی کھا لیا کرو، اس سے جوانی برقرار رہے گی۔ کیلے کو دوسرے پھلوں کے ساتھ رکھنے سے وہ دوسرے پھلوں کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کو ماں جیسا پیار محبت کوئی نہیں دے سکتا۔ کم گوشت کھانے سے جسم کا گوشت کم ہوتا ہے۔ بادام کا تیل چہرے پر لگا لینے سے چہرہ تازہ اور خوبصورت رہتا ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہونے لگیں
تو گھر میں سے ایک فرد 101 بار ہر نماز کے بعد یہ پڑھے، یا اللہ یا عظیم یا ودود۔ مالٹا گردے کی پتھری بننے سے روکتا ہے۔ اگر سالن کے اندر مرچیں زیادہ تیز ہو جائیں تو سالن کے اندر آدھا کپ دودھ شامل کریں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے تھوڑے سے چاول کھا لینے سے جگر مضبوط رہتا ہے۔ دھنیا دماغ اور دل کو طاقت پہنچاتا ہے۔ ٹماٹر جسم کی خشکی کو دور بھگاتا ہے اور خون صاف کرنے میں مفید ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ چست اور بہتر رہے تو نیند ضرور پوری کیا کریں۔ اگر کھانے کے بعد سستی پڑ جاتی ہے تو صرف 2 کھجوریں کھا لیں۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین انسان ہیں۔ جو لوگ روزانہ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ بے حد فائدہ مند ٹوٹکے: کھجور کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ رہتا ہو، دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کرو۔ پیاز کھانے والے بندے کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ کمزور ہاضمے والے لوگوں کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے۔ پیشاب پیلا آنے لگے تو لہسن کھاؤ۔ امرود کے پتے چبا لینے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ نہار منہ لیموں اور پودینے کا پانی پینے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہو تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ بدن پر دانے بن گئے ہوں تو کڑوے کریلے کا پانی پینے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی میں کالا نمک شامل کر کے پی لو، اس سے فوری آرام آ جاتا ہے۔ سونف کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے اور افسردگی ختم ہوتی ہے۔ داڑھی پر آلو کا پانی لگانے سے داڑھی سفید نہیں ہوتی۔ کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ مچھروں کے گردے ہوتے ہیں۔ جب وہ آپ کا خون چوستے ہیں تو ساتھ ہی پیشاب بھی کرتے ہیں۔ روزانہ پاؤں کے تلووں اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر تیل کی مالش کر کے سوئیں۔ آپ بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ کدو کھاؤ، چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ پیاز کاٹتے وقت جامن کھا لینے سے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ زنگ شدہ چیزوں پر لیموں رگڑنے سے زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ دانت میں درد ہو تو کالی مرچ کو دانت پر رکھ کر چبانے سے دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ دودھ میں مکھانے ملا کر کھانے سے انسان کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ لسی پینے سے السر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ نہاتے وقت پانی میں نمک ڈال کر نہانے سے جسم سے بدبو نہیں آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ پسینہ بھی کم آئے گا۔ معدے میں تیزابیت، جلن یا منہ میں چھالے ہوں تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ چہرے کی چھائیاں اور جھریاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین ہے۔ انڈے کی سفیدی چہرے پر ماسک کی طرح لگائیں اور 10 منٹ کے بعد چہرے کو پانی سے دھو لیں۔ جب آپ کو چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے دل کا دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ انار، کھجور اور بڑی الائچی کھانے سے بوڑھی عورت بھی جوان ہو جاتی ہے۔ جس کا بدن کمزور ہو وہ روزانہ ہریسہ کھا لے، وہ پہلوان بن جاتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو یہ کام کریں: سونے کے لیے باریک تکیہ استعمال کریں۔ جوتا چھوٹا پہنو، ایڑی والا مت پہنو۔ جو فیصلہ جلد بازی میں کیا جائے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے جب بھی فیصلہ کرنے لگو ٹھنڈے دل و دماغ سے کرو۔ پیاز کا اچار خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادے ختم کرتا ہے۔ کھٹی چیزیں بندے کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں، پٹھوں کے لیے مضر ہیں اور بندے کے بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ جو کا دلیا مریض کو ضرور کھلائیں، یہ راحت بخش اور غموں کو ہلکا کرتا ہے۔ گرم گرم چیز زیادہ کھانے سے ہونٹوں کا رنگ کالا ہو جاتا ہے اور دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ خارش کو دور بھگانا ہو تو ناریل کے تیل میں کافور شامل کر کے متاثرہ جگہ پر لگاؤ۔ لال مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ دودھ پھٹ جائے تو بالکل پریشان مت ہوں، بلکہ پھٹے ہوئے دودھ سے کھویا بنائیں۔
کالی مرچ نظامی انہضام کو درست کرتی ہے۔ بچوں کو خام خواہ کسی نہ کسی چیز سے نہ ڈرائیں، اس سے بچوں کا دل کمزور ہوتا ہے۔ گلے کے درد میں کیلے اور دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ روز ایک بال اکھاڑنے سے بال لمبے ہوں گے۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے۔ سونے سے پہلے لیموں چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ نہاتے وقت سیب کھاؤ، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر کی چربی اور پیٹ کی چربی کبھی نہیں بڑھے گی۔ پاجامہ بیٹھ کر پہننے سے دولت قریب آتی ہے۔ دودھ کا گلاس گر جائے تو دولت آتی ہے۔ خواب میں آسمان آئے تو دولت کی نشانی ہے۔ گھر میں نیم کا درخت ہو تو رزق بڑھتا ہے۔ گھر میں رات کی رانی کا پودا ہو تو اس سے بھی رزق آتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھ کر نکلیں، کبھی غریبی نہیں آئے گی۔ دن میں 2 بار فقیر گھر پر آئے تو دولت آتی ہے۔ ہمسائے کا بچہ گھر پر آ جائے تو دولت کی نشانی ہے۔ خواب میں سفید بکری آ جائے تو اس سے بھی رزق آتا ہے۔ نہایت مفید اور فائدہ مند ٹوٹکے، اگر پیٹ میں درد ہو تو زیرے کو پیس کر شہد کے ساتھ چاٹیں، پیٹ کا درد فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ گرمی کے موسم میں نیم کے پتوں کو نیم گرم پانی میں پکا کر نہانے سے جسم پر دانے نہیں نکلیں گے۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کان درد کا مسئلہ ہو تو گلاب کے عرق کو کان میں ڈالیں، کان کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو ہمیشہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو اس کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سر درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکی نہ رک رہی ہو تو گنے کا رس پینے سے ہچکیاں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر بچوں کے پیٹ کے کیڑے ہیں تو کلونجی پانی میں ڈال کر انہیں پلائیں، پیٹ صاف ہو جائے گا۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھانے والوں کو بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ روزانہ نہار منہ کشمش کے دانے کھانے سے کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ کیا آپ جانتے ہیں سورج کا اصلی رنگ سفید ہے؟ کمر درد، پٹھوں میں درد اور جسم کے درد کے لیے بطخ کا سوپ انتہائی مفید ہے۔ جامن کھا کر پانی پینے سے کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ سیب اگر بھرے پیٹ کھایا جائے تو یہ آپ کو قبض کر سکتا ہے۔ ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ ہے۔ جلے ہوئے حصے پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں بنتے۔ ناشتے میں سلاد کا استعمال کرنے والوں کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ نہار منہ شہد چاٹو، حافظہ تیز ہوگا۔ رات کو سوکھی روٹی کو دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر کھا لیں۔ ایسا کرنے سے آپ ہمیشہ طاقتور اور جوان رہیں گے۔ غذا کو تیزی سے نگل لینا اور ٹھیک طرح سے چبا کر نہ کھانا پیٹ کے پھولنے کا باعث بنتا ہے۔